حضرات گرامی، سرور کائنات نے جو اصول دیے ان میں سے ایک اصول ہے کہ the leader has to live by the example. اسلامی معاشرے کے اور سرور کائنات کے اس نظام میں جو لیڈر ہے اسے مثال قائم کرنی پڑتی، مثالی زندگی خود لیڈر گزارے گا. بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ معاشرہ لیڈر بناتا ہے، اور بہت سے افراد یہ سمجھ چکے ہیں کہ نہیں، لیڈر معاشرہ بناتا ہے. میری بات پہنچ رہی؟ تو سرور کائنات نے کہا ہے کہ بھئی جو بھی لیڈر ہے، جو رہبر ہے، رہنما ہے، پیشوا، اور یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پہ، کئی مرتبہ ہوتا ہے ریجنل، کئی مرتبہ ہوتا ہے کنٹری وائڈ، صوبائی اور لوکل. کوئی بھی ہو، اس لیڈر کو اگزامپل قائم کرنی پڑتی ہے، مثال قائم کرنی پڑتی ہے. یعنی جو بھی پیشوا بنے اس سے دوسروں سے بہتر اور اولویت اس کے اندر تمام کے تمام چیزیں ہونی چاہیے. مولا فرماتے ہیں من ارادہ، جو بھی یہ ارادہ کرے کہ دوسروں کی اصلاح کرے گا، فلیبدأ بنفسہ، تو وہ اپنے سے شروع کرے. یہ میرا آج موضوع سنیں گے نا حضرات؟ تو جانے گرامی، آپ حضرات کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ انسان کوئی بھی جب اپنے آپ کو کسی پوزیشن میں لے آئے کہ میں کسی بھی ادارے کا، کسی بھی تنظیم کا، انجمن کا، گھر کا رہبر ہوں، پیشوا ہوں، لیڈنگ پوزیشن ہوں، سربراہ ہوں، تو پھر اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر مثال قائم کرے. اور یہ سرور کائنات نے جب کہا کہ بھئی ایسا ہونا چاہیے، تو آپ نے وہ مثال قائم کی. سرور کائنات سے افضل کوئی نہیں دنیا میں. اور آپ نے جب اپنی جگہ پہ کسی کو اعلان کیا تو آپ نے ایسے کا اعلان کیا کہ ان سے بھی بہتر کوئی نہیں. تو آپ نے جب مثال قائم کی تو آپ نے کہا کہ میں اور میری جگہ پہ پھر میرا بھائی علی. کائنات میں رسول خدا سے اور علی مرتضیٰ سے افضل کوئی نہیں. تو سب سے بڑی مثال انہوں نے قائم کی کہ جب سب سے بڑے سربراہ رسول خدا ہیں تو ان کی جگہ پہ آنے والا، یہ جو آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کار رسالت نہیں کیا. یہ اللہ طنز نہیں کر رہا، یہ اللہ ڈانٹ نہیں رہا، بلکہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میرے حبیب، یہ جو سارے انبیاء کی زحمتیں ہیں اور آپ کی زحمتیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوں گی اگر دین علی کے ہاتھوں میں نہ دیا. مجھے نہیں معلوم یہ بات واضح ہے یا نہیں. اللہ گرامی، ہر چیز ضائع ہو جاتی اگر مولا کائنات کے ہاتھوں میں نہ ہوتی، کیونکہ مضبوط ہاتھوں نے دین پہنچایا تھا، مضبوط ہاتھوں میں دین کو پہنچانا تھا. سرور کائنات نے دین پہنچایا تو اب اس دین کا والی وارث کوئی سرور کائنات جیسا ہونا چاہیے. علامہ ہلی نے ایک دلیل دی ہے، اس کو پیش کر رہا ہوں، شاید یہ آپ کے لیے نہیں. ان کی کتاب ہے الالفین، الف کہتے ہیں 1000 کو، اردو میں کہتے ہیں وہ الف لیلہ ولیلہ کا ترجمہ کر دیا انہوں نے الف لیلہ. الف نہیں ہے، وہ الف ہے. اب بات واضح ہو رہی؟ الف لیلہ 1000 راتیں، 1001 نائٹس، الف لیلہ و لیلہ 1000 اور 1 راتیں. تو اب یہ علامہ ہلی کی کتاب ہے. علامہ ہلی ہمارے تمام جتنے بھی علماء فقہا گزرے ان میں سب سے بڑے ناموں میں سے ایک نام علامہ ہلی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ فقہ میں، فقاہت میں علامہ ہلی سے، بعض مراجعوں کا نظریہ یہ ہے کہ 1000 یا 1200 سال کی ہماری فقہا کی تاریخ میں فقاہت میں علامہ ہلی سے بڑا نام نہیں. مہاراج انہوں نے تمام علوم پہ کتابیں لکھی ہیں، علم رجال میں بھی، کلام میں بھی، سب موضوعات پر کی کتابیں. علم کلام میں ان کی کتاب ہے الالفین 2000. کتاب کا نام ہے الالفین، تو ٹرانسلیٹ کریں تو بنتا ہے 2000. 1000 دلیلیں دی ہیں مولا علی کے بلا فصل ہونے پہ، اور 1000 دلیلیں دی ہیں مولا کے افضل ہونے پہ. کہنا آسان ہے. کہنا بہت آسان ہے لیکن لکھنا آسان نہیں ہے. آپ لوگ سینکڑوں مطالعے سے سن چکے ہوں گے. اگر آپ اسے کہہ دیجیے کہ 100 دلیلیں لکھ دیجیے، سوچ سمجھ کے لکھنا پڑے گا، بہت ٹائم لگے گا. بہت سے لوگ 100 بھی نہیں لکھ پائیں گے. بہت سے لوگ تو 10 کہا جائے تو 10-20 بھی نہیں لکھ پائیں گے. لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے 1000 البتہ ان کی دلیلیں بہت کنڈینس اور بہت فشردہ، بہت علمی ہے، عقلی، علمی، تفسیر، حدیث سے کی روشنی میں. سن رہے ہیں نا لوگ؟ ایک ان کی دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں مولا علی کی افضلیت کے اوپر اور ان کے بلا فصل ہونے میں، علامہ ہلی کی جو انہوں نے دلیل دی ہے. اور سے سنیے گا، تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، منطق کی اس میں روشنی میں لکھی ہے انہوں نے، لاجک کی بیسس پہ لکھی ہے. تو عقلی دلیل ہے، اور جب آپ کو روشن ہو جائے گی تو آپ خود لطف لیں گے کہ کتنی کنڈینس، یعنی کتنا خلاصہ اور آسان بنا کے انہوں نے لکھی ہے، دلیل دی ہے، اور اتنی عقلی منطقی دلیل ہے. یعنی اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی تھوڑا سا بھی عقل و منطق رکھتا ہو تو وہ مانے گا دلیل. سن رہے ہیں نا؟
تب اللہ محلی کہتے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کی خلیفہ بلا فضل ہونے پہ دلیل، وہ کہتے ہیں کہ بھئی جو بھی رسول خدا کی جگہ پہ آئے، جانشین رسول خدا جو بھی آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اس پہ لازم اور ضروری ہے، نیسیسری ہے کہ وہ گناہ کرے، عقلی دلیل ہے، یا نیسیسری ہے یعنی لازم ہے گناہ کرے، یا ممکن ہے گناہ کرے، یا ناممکن ہے۔ پہنچ رہے؟ لیکن لاجک کے حساب سے چوتھا سناریو ہے ہی نہیں، چوتھا کیس ہے ہی نہیں، یعنی چوتھی امکان ہے ہی نہیں۔ غور سے سنیے گا، جو ریکارڈ کر رہے ہیں ریکارڈ کر لیں، میرا آپ سے چیلنج ہے، علامہ حلی کا کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں چوتھی پاسبلٹی ہے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں یا لازمی ہے کہ گناہ کرے جانشین، یا ممکن ہے گناہ کرے، یا ناممکن ہے۔ It's either necessary that he commits a sin, it's either possible that he commits a sin, or it's impossible. فورتھ نہیں ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، اب تک فالو کرنا ہے سب۔ علامہ حلی کہتے ہیں کہ اگر لازمی ہو کہ جانشین رسول خدا گناہ کرے تو امت سے بدتر ہے، کیونکہ خود امت کے لیے ممکن ہے گناہ کرے، ممکن ہے گناہ نہ کرے۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے۔ میں نے کہا تھا جب آپ سمجھ لیں گے نا تو انجوائے کریں گے، پورا لاجیکل ہے، منطق پہ بیس کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں یا لازمی ہے کہ گناہ کرے، اگر لازمن گناہ کرے تو امت سے بدتر، جو امت سے بدتر ہو وہ امت کا پیشوا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے کہتے ہیں ممکن ہے، ممکن ہے گناہ کرے، کہتے ہیں اگر ممکن ہو تو امت جیسا ہے، جو امت جیسا ہو تو اسے کون سی دلیل ہے کہ امت کا پیشوا بنے؟ جو امت ہی جیسا ہے، جو امت ہی جیسا ہے تو پھر امت کا پیشوا کیسے بن سکتا ہے؟ کہتے ہیں پھر تیسرا ہے کہ ناممکن ہے گناہ کرے، کہ جس کے لیے ناممکن ہو گناہ کرے اسی کو تو معصوم کہتے ہیں، اور تمام مسلمان متفق ہیں صحابہ میں کوئی معصوم نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی، تمام مسلمان، یہ صرف شیعہ عقیدہ نہیں ہے، تمام مسلمان کہتے ہیں صحابی معصوم نہیں۔ بھائی وہ یہی تو کہتے ہیں نا، صحابہ کلهم عدول، سب صحابی عادل ہیں، یعنی صحابہ کے گناہوں سے توبہ کر لی، تو گناہ تھے تو توبہ کی نا۔ وہ کہتے ہیں شرک چھوڑ دیا، یعنی مشرک تھے تو شرک چھوڑا نا۔ تو وہ کہتے ہیں جو ناممکن ہو گناہ کرے بس اسی کو جانشین ہونا چاہیے، وہ سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی نہیں۔ میں نے تو ایک دلیل پیش کی ہے، انہوں نے 2000 دلیلیں دی ہیں۔ اب پہنچ رہے ہیں حضرات، سوچیں جس نے اتنی محنت کر کے 2000 دلیلیں دی ہوں، ان کے بیٹے فخر المحققین بہت بڑے مجتہد تھے، وہ کہتے ہیں جب میرے باپ کا انتقال ہو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا بابا کیسا حساب کتاب رہا، کہاں 2 ہی چیزوں نے بخشوا دیا، ایک زیارت حسین، دوسرا میری کتاب الفین، اور میری نجات کے لیے بس یہ 2 چیزیں کافی تھی، لولا زیارت حسین۔ توجہ فرما رہے ہیں جزانے گرامی، یہ کہہ رہا ہوں تو ابھی ہمارا میں یہ اصول پیش کر رہا ہوں آج کہ لیڈر کو جو ہے وہ he has to live by the example، یعنی ان کو سب سے زیادہ مثالی کردار دینا ہے، ایگزامپلری کردار ہونا چاہیے خود لیڈر کا۔ تو ایگزامپلری کردار خود رسول خدا کا تھا، مثالی کردار، اسوہ حسنہ تھے، مثالی کردار تھا رسول خدا کا، he was an example، he lived by the example۔ توجہ ہو، رسول خدا مثالی کردار، مولا امیر مثالی کردار، امام حسن مثالی کردار، امام حسین۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ سارے مسلمانوں سے پوچھ لیں، ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، نہیں ہے لوگ۔ عزیزان گرامی، میں 12 نام پیش کروں گا پیغمبر کے بعد، ان میں سے کسی پہ کوئی انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا ان میں کوئی کمی تھی۔ تو جب بھی اختلاف ہو جائے اسے ہونا چاہیے یا کسی اور کو، تو ایسے کو مانو جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ میری باتیں پہنچ رہی توجہ فرما رہے جانے گرام۔ تو ایگزامپل سب سے جو بڑی یعنی مثالی ہونا چاہیے۔ جانے گرامی، رسول خدا نے اور ائمہ علیہ السلام نے جب قاضی بھی بنائے، کوئی گورنر بھی بنایا تو اس کو مثالی آدمی تلاش کیا۔ میری باتیں پہنچ رہی ہیں نا؟ انہوں نے ایگزامپلری کردار ادا کیے ہیں۔ انہوں نے جناب مولا کائنات نے حضرت
عثمان ابن حنیف رضی اللہ عنہ مولا امیر کے گورنر تھے، بصرہ کا گورنر بنایا. ان کے بیٹے نے کہا بابا مجھے نئے شوز لے دیں. کین یو بائی می نیو شوز؟ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ نے کبھی آج تک دیکھا گورنر کے بیٹے کے جوتے ٹوٹے ہوئے تو مجھے نئے جوتے لے دیں بیت المال سے. انہوں نے کہا تم نے کبھی گورنر دیکھا ہے اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ تجھے کہاں سے میں شوز نہیں لے دوں، میرے تو اپنے ہی جوتے ٹوٹے ہوئے. عزیزان گرامی مولا جب چنتے تھے جس کے گورنر ایسے ہو، سوچے مولا کیسے ہوں گے. پڑھوں یا میری باتیں سنیں گے جانے گرام؟ ایگزامپلری رولز، کردار جناب امیر کائنات نے چنے. ان کے قاضی ہوں، ان کے گورنرز ہوں. جناب مالک اشتر جیسے رسول خدا کے جناب سلمان فارسی ہیں نا، سب سے جلیل القدر صحابی، ویسے اصحاب امیر المومنین میں سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں حضرت مالک اشتر. اب یہ پوری بحث ہے، بہت سے لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیسے اس کو توڑ موڑ کے پیش کر دیا، لیکن ہمارے علماء کہتے ہیں بحث صحیح ہے کہ 4 جو ہیں ستون ہوتے ہیں عمارت کے. 4 pillars of any building، 4 walls ہوتی ہیں، 4 pillars ہوتے تھے پرانے زمانے میں. اسی طرح سے تمام کے تمام انبیاء اور ائمہ کے 4 اصحاب خاص رہے ہیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہوں گے. 4 اصحاب خاص، یعنی جنہیں کہتے ہیں 4 یار. یار یہ فارسی والا، البتہ 4 یار یہ فارسی والا یار. یار یعنی کمپینینز، کلوز فرینڈز. یہ فارسی والا یار، اردو والا یار تھوڑا سا معیوب ہے. یہ اس کو آپ یعنی میں نے کلیریفیکیشن بہت ضروری چاہیے، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. تو اب یہ 4 یعنی کلوسس، رسول خدا کے وہ 4 کلوسس کون ہیں؟ جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب مقداد، جناب عمار. یہ ہے رسول خدا کے 4 یار. لوگ پتہ نہیں ہے یا نہیں. تو ایگزامپل ہی ہیز ٹو لیو بائی دی ایگزامپل. تو انہوں نے مثالیں جو قائم کی. مولا امیر علیہ السلام کے جو قریبی ترین 4 ہیں وہ بھی سننا چاہیں گے. حضرت مالک اشتر، حضرت میثم تمار، لوگ ہیں یا نہیں؟ حضرت قمبر، یہ وہ شدید محبت کرنے والے جن کی محبت پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتا. چوتھے جناب کمین، لوگ ہیں یا نہیں؟ پریشان ہو کے سن رہے ہیں آج زیادہ. قریبی ترین تمام ائمہ علیہ السلام کے 4 قریبی ترین ہیں. جناب جیسے جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رسول خدا کے، ویسے جناب مولا کائنات کے جناب مالک ابن حارث نخعی الاشتر، یہ ان کا پورا نام ہے، مالک ابن حارث نخعی. ایگزامپل کتنی بڑی ایگزامپل ہے ان کی، کہ ان کی مثال جناب مالک اشتر کی ایسی ہے کہ مولا کائنات نے ان کی مثال دی ہے کہ، اور وہ جوان نہیں تھے، بزرگ تھے، لیکن جناب مولا کائنات کے سپہ سالار تھے. تو مولا کے سارے دشمن جناب مالک اشتر سے بھی ڈرتے تھے. جانتے تھے بوڑھے ہیں لیکن علی کے سپہ سالار، سب کو پتا تھا. شام والے کو بہت زیادہ ڈر لگتا تھا جناب مالک اشتر. انہوں نے کہا علی تو علی ہے، مالک بھی آ گیا نا تو کھا جائے گا. بہت نام سے ڈرتا تھا. اور جناب مالک اشتر مولا امیر سے بھی سن و سال میں بڑے 8-10 سال بڑے تھے. جہاں مولا کا پسینہ گرتا تھا نا وہ کہتے تھے میں خون بہا دوں. عاشق امیر المومنین، مولا کا نام آتا تھا تو ان کی کیفیت بدل جاتی تھی جناب مالک اشتر. اور مولا نے ان کے لیے بے انتہا جملے کہے ہیں نجم البلاغہ میں. اللہ اللہ مالک، مالک کے کیا کہنے، لو کان حیدر، یعنی اگر وہ پتھر ہوتے تو پرائس لیس ہوتے. if he was a stone he would have been priceless. اگر پہاڑ ہوتے تو کوئی پرندہ ان کی بلندی کو نہ اڑ کے پہنچ سکتا. مولا امیر کا نجم البلاغہ میں جملہ ہے. سوچیں جہاں مولا کا عاشق ایسا ہو، خادم ایسا ہو، سوچیں مولا کیسے ہو. مولا نے جتنے بھی افراد بھی چنے نا، دیکھیں ائمہ جیسے 14 معصوم جیسے کائنات میں کوئی نہیں. لیکن میں جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوکل بھی لیڈر، کوئی بھی لیڈر ہوگا تو جو اپنے آپ کو لیڈنگ پوزیشن میں لے آئے تو اس کو اپنا کردار اتنا بلند کرنا پڑے گا کہ لوگ ایسے کہ ہاں یہ لیڈنگ پوزیشن کے لائق ہے. جو میں مثال دینا چاہ رہا ہوں، میری باتیں واضح ہو رہی، کنفیوژن تو نہیں پھیل رہا. یعنی ایگزامپلز اتنی بلند ہوں. مولا امیر علیہ السلام کے دیکھیں جس طرح سے مولا امیر ہر رسول خدا کی جنگ کے سپہ سالار. حضرت مالک اشتر مولا نے 3 جنگیں لڑی ہیں، تینوں جنگوں کے سپہ سالار، جمل، صفین، نہروان. عزیزان گرامی جناب مالک اشتر کا کردار بہت بلند تھا. اور خود معاویہ کہتا تھا کہ علی کے 2 ہاتھ تھے، ایک میں نے صفین میں کاٹ دیا تھا اور دوسرا آج کا. جب جناب مالک اشتر کی شہادت ہوئی نا تو کہتا تھا میں نے علی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے. صفین میں کہا کون؟ کا عمار. اور آج میں نے دھوکے سے زہر دیا حضرت مالک اشتر. تو یعنی دشمنوں تک کو شناخت تھی. عزیزان گرامی جناب مولا کائنات کہتے تھے کہ
مالک کو پوری طرح سے خبر ہے کہ ان حالات میں علی کیا اقدام کریں گے. He was aware that what steps would Ali ibn Abi Talib alayhi salam take. مالک وہی اقدام کرتے ہیں جو میں اقدام کروں. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. یہ کسی کسی کا لیول ہوتا ہے جو مولا کی اتنی شناخت رکھتے ہو کہ ان حالت میں مولا آپ کیا کریں گے. اب ہوتا تو کیا کرتے ہیں. اذان گرامی بہت سے لوگ کنفیوز ہی رہتے ہیں, پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. میں نے کسی اور کی جو بات ہی نہیں کی ہے, میں تو اپنوں کی بات کر رہا ہوں. لیڈر کو دیکھیں, رسول خدا نے کہا کہ میدان جنگ میں جو اترے ڈٹا رہے, بھاگنا مت. سب چھوڑ کے چلے گئے, پیمبر ڈٹے رہے. جب آپ نے کہا تو آپ نے ہی لیوڈ بائی دی ایگزامپل. توجہ. مولا امیر علیہ السلام نے کہا میدان جنگ میں سب سے آگے لڑنا, تو مولا نے یہ نہیں کہا اصحاب آگے آگے جاؤ. سب سے آگے مولا خود ہیں, بیٹے ساتھ ہیں, دوسروں سے نہیں کہتے آگے جاؤ. توجہ. ہر جنگ میں مرنا مشکل ہوتا ہے, جینا آسان. کیونکہ مرنا مشکل ہوتا ہے تو آل محمد خود آگے جاتے تھے. کربلا میں جینا مشکل تھا, مرنا آسان. نہیں پہنچا سکا. ہیں لوگ یا نہیں ہیں؟ You see, in every battle, it is easier to live and difficult to die. But in Karbala, it was opposite. It was easier to die because everyone had to die, and difficult to live. So then the Mawla, he did exactly the opposite. He said, let these people die first, because it is more difficult to live thirsty, with hunger, with heat. I will stay till the last. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. ادھر گرامی, کربلا میں جینا مشکل تھا. کہیں نے پہلے جانے دو, جو بزرگ صحابہ نے پہلے جانے دو, جو طاقت نے وہ بعد میں جائیں گے. عباس آپ آخر تک رہیے گا, اور جب سب چلے جائیں تو پھر آخر میں جاؤں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حضرت علی اکبر کو, جناب عباس کو آخر تک. ایگزامپل, ٹو لیو بائی دی ایگزامپل. صرف دوسرے سے کہنا سخاوت دکھاؤ, گیو ان دی وے آف اللہ. اب قرآن کریم میں ہے سرًا و علانیۃ لیلا و نہارا, جو دن رات سب کے سامنے چھپ کے ہے لوگ. قرآن میں 4 اللہ نے درجات, قبلہ کعبہ موجود ہے, میں پیش کر رہا ہوں, 4 اللہ نے مواقع پیش کیے ہیں. دن رات, ڈے اینڈ نائٹ, لیلا و نہارا, اور پھر سرًا و علانیۃ, ہڈن اینڈ اپیرنٹ. 4 طرح سے راہ خدا میں پیسے دیتے ہیں, رات میں بھی, دن میں بھی, چھپ کے بھی, کھول کے بھی. جناب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا یہ کیسی آیت ہے؟ کہ یہ واحد آیت ہے جس پہ صرف علی نے عمل کیا. لوگ پہنچ رہے کہ مجمع میں بھی زکات دی ہے, چھپ کے بھی زکات دی, رات میں بھی گھروں میں جا جا کے, اس میں بھی کبھی چھپ کے کبھی. جو قرآن نے کہا تھا کہ قرآن نے بتایا یہ ہے, یہ سوائے علی کے کوئی اور نظر نہیں آئے گا. مولانا نے کہا حملہ کرو, سخاوت خود دکھائی, حملہ کرو, نہیں خود حملہ کر کے دکھائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عبادت ایسی کوئی نہیں کر سکتا. تو لیو بائی دی ایگزامپل. اب لوکل لیڈرشپ میں کیا ہوتا ہے, ہم لوگ کہتے ہیں آپ لوگ شجاعت دکھائیں, آپ لوگ کوئی بھی کام کرنے کے تو ہمیں ایگزامپل قائم کرنی ہوگی.